واصف علی واصف فرماتے ہیں تو اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں پھر آنسو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا، اور ناراض ہو جائے تو تب بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ رضا کے آنسو کون سے ہیں اور ناراضگی کے آنسو کون سے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ قائم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کے لیے یہ رحمت کا باعث ہے۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے حاصل کر لیا، اور دوسرا کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ وہ اسے کہتا ہے تمہیں تو کوشش کے ذریعے حاصل ہوا، تو وہ کہتا ہے کوشش بھی اللہ نے عطا کی اور نتیجے بھی اسی نے دیے، اور کرنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی۔ اس کو انجوائے کرو، کیونکہ میلہ تو ختم ہو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ نے کہا اسے ہماری طرف رخصت کر دو۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر تم بھی آ جانا۔ تو بات کیا بنی؟ تو بات یہی ہے کہ دنیا میں یہی کچھ بننا ہے کہ پہلے اس کو بھیج دو، پھر خود ہی آ جاؤ۔ اگر آپ سمجھ لو تو پھر رہنا یہاں نہیں ہے کسی نے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے نکلو، میں کہتا ہوں خوشگوار ہو کے نکلو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور آپ اللہ کو پورے رحم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ مان لیں، اور اپنے یقین کو کمزور نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ نے کر دیا، وہ اللہ نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری یہ خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ دعا نہیں پوری ہوئی۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہم اب چلے ہیں آپ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، اور اب آپ کی ہر بات مانیں گے، یعنی اللہ کی بات مانیں گے۔ پھر ایک مقام آئے گا کہ جب وہ تمہاری بات مانے گا، تو آپ پہلے ماننا شروع کر دیں۔ ماننے والا بہت شور نہیں مچاتا۔ آپ کی یہ حالت نہ ہو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں مل جائے تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ میرے دو چار کام ہی کر دیں، تو کام لینے کی بات نہ ہو، بلکہ اس وقت صرف سجدے کی بات ہو، اور یہ کہو کہ ہم آپ کا ہر حال میں کہنا مانتے ہیں۔ عربی کا بہت مشہور شعر ہے جس کا مفہوم ہے ہم راضی ہیں اس تقسیم میں جو جبار نے ہم میں کر دی، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ تو آپ کا مال جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور علم جو ہے وہ لازوال رہے گا۔ کچھ لوگ جن کو بظاہر ناکامی ہو رہی ہے ان کے چراغ دیر پا جلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ہی سلسلہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس حد تک مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ جو وسیلے کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، بس آپ دعا مانگتے جانا اور اسے چھوڑنا نہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو دعا وسیلہ ہے، عبادت وسیلہ ہے، انسان وسیلہ ہے، آپ کا عمل وسیلہ ہے، قرآن پاک وسیلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بس اللہ کا سفر ہی کرتے گئے، یہ بھی وسیلہ ہے، وہ صرف اللہ کے حکم سے سفر کرتے گئے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حکم سے سفر کرتے گئے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کو کیا عاقبت ہوئی، تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کو قائم رکھو، وسیلہ آپ کا یقین پختہ کرتا ہے، جب یقین پختہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی آپ پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پختہ یقین ہی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب لوگوں کے یقین جو ہے وہ اکثر دقت میں آ جاتے ہیں، اس لیے اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دینا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، مجموعہ گفتگو نمبر 14، صفحہ نمبر 386 387۔